تو ہم نے تو یہ قرآن حکیم میں آیات پھیر پھیر کر بیان کی تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. وما یزیدہم الا نفورا، لیکن اکثریت کا یہ حال ہے وما یزیدہم الا نفورا، کہ ان کی سرکشی میں اضافہ ہی ہوا ہے اس قرآن کی دعوت سے اور نفرت ہی بڑی ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایکسپرٹ اوپینین ہے اور پریکٹیکلی ہمیں نظر بھی آ رہا ہے. یعنی اس وقت دنیا میں تقریباً 6.5 ارب کے قریب انسان آباد ہے. ان میں سے بھی آپ دیکھ لیں کہ صرف 1.25 ارب کے قریب ہی مسلمان ہیں، اور وہ بھی ہم ویسے گنتے ہیں. جب آپ فرقوں میں داخل ہو نا، ویسے تو سارے مسلمان کہہ رہے ہوتے ہیں کہ 1.25 ارب ہے، لیکن جب کسی ایک مکتب فکر سے بات کریں وہ کہتے ہیں ہمارے علاوہ سارے دوست کی ہیں، سارے مشرک ہیں. تو 1.25 ارب نہیں، وہ کوئی 1.25 لاکھ ہی بچ جاتے ہیں پھر پیچھے. جو مکتب فکر ہے وہ دوسرے کی تکفیر کر رہا ہوتا ہے. ویسے براڈر سینس میں پوچھے تو کہتے ہیں 1.25 ارب ہے، جب تھوڑی سی ڈیٹیل پوچھے تو کہتے ہیں اے بھی کافر، اے گستاخ رسول، او مشرک، اس طریقے سے فتوے لگا کے سب کو اسلام سے باہر نکال رہے ہوتے ہیں. بہرحال 1.25 ارب کے قریب مسلمان ہیں اور باقی نان مسلمز ہیں. ان کے اندر گاڈ کا وہ کنسیپٹ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. اور مسلمانوں میں بھی آپ دیکھیں، توحید کی دعوت دے کر دیکھیں، لوگوں کی سرکشی میں اضافہ ہوتا ہے. الا ماشاء اللہ کوئی بات حق قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے وہ الگ بات، ادروائز اوورآل لوگ توحید کی بات سن کر چڑھتے ہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی آیت میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 42 میں اس چیز کو ڈسکس کرنے جا رہا ہے کہ اگر کائنات میں اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہوتا، یعنی مور دین ون گاڈ، ایک خدا کے علاوہ اور خدا بھی ہوتے، تو یہ کائنات ایگزسٹ نہیں کر سکتی تھی، یہ یونیورس تباہ و برباد ہو جاتی. قرآن حکیم میں یہ ٹاپک کئی جگہ پہ ڈسکس ہوا ہے، لیکن اس کے 3 بڑے اہم ترین مقامات ہیں. ان میں سے ایک یہ مقام ہے، اور اس کے ریفرنس میں انشاءاللہ ہم مزید 2 مقامات بھی ڈسکس کریں گے، اور پھر اینڈ پہ اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کریں گے ٹچ سٹون آف تھیولوجی کے اوپر، جو توحید کی کسوٹی ہے، یعنی سورہ اخلاص. پہلے ان آیات کو کور کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 42. قل لو کان معہ آلہۃ کما یقولون، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیے کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہوتا، مور دین ون گاڈ، ایک خدا کے ساتھ اور خدا بھی ہوتے، کما یقولون، جیسا کہ ان کا کہنا ہے. اس وقت بھی مشرکین عرب کہتے تھے کہ یہ فرشتے جو ہیں یہ خدا کی بیٹیاں ہیں. پھر ان کے بت بھی بنائے ہوئے تھے اور ان کو کہتے تھے یہ چھوٹے آلہہ ہیں اور ایک بڑا سپریم آلہہ. آج بھی آپ دیکھ لیں ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کے اندر 90 کروڑ کے قریب ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے. وہ کہتے ہیں اوپر بھگوان ایک ہی ہے، باقی یہ نیچے جو چھوٹے چھوٹے بت ہیں یہ اسی کے سب آرڈینیٹس ہیں، اصل خدا ایک ہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمانے میں بھی یہ شرک تھا، شرک کی وہی فارمز آج بھی ایگزسٹ کر رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ان کا یہ جو دعویٰ ہے کہ اللہ کے علاوہ اور الہ بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، یونان کے اندر بھی یہ کانسیپٹ اسلام سے پہلے بھی موجود تھا. اسلام سے مراد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرٹیکولر دعوت لے رہا ہوں، ورنہ اسلام تو سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک ہے، الحمدللہ، اور قیامت تک رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کے بانی نہیں ہیں بلکہ دائی ہیں. اس دین کا بانی اللہ ہے اور یہ باقی تمام پروفٹس ہیں اسی ریلیجن اسلام کے. بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے بھی اس قسم کے غلط کانسیپٹ ایگزسٹ کرتے تھے. بہت پہلے بھی یونان کے اندر بھی یہ گاڈ کا عقیدہ ایگزسٹ کرتا تھا. وہ بڑے گاڈ کو کیپٹل جی سے لکھتے تھے اور چھوٹے گاڈ کو چھوٹے جی کے ساتھ، جس طرح آج بھی یہ چل رہا ہے. تو یہ پوری دنیا کے اندر عقیدہ پایا جاتا ہے کہ اوپر ایک ہی خدا ہے، باقی سب اس کے سب آرڈینیٹس ہیں، اور انہی کی سفارش کے ذریعے ہم اوپر تک پہنچتے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ اس چیز کا کیٹیگوریکل ڈینائی کرتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ کوئی اس کی اولاد ہے، اور اس کو حاجت ہی نہیں ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو. اولاد تو نام زندہ رکھنے کے لیے ہوتی ہے،
اور نام زندہ رکھنے کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب کسی کو موت آنی ہو۔ جو هو الحی القیوم ہے، خود سے زندہ ہے اور پوری کائنات کو اس نے تھاما ہوا ہے، اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے اپنا نام زندہ رکھنے کے لیے کوئی اولاد ہو اس کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ارشاد فرماؤ کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہوتا جیسا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں تو کیا ہوتا؟ obvious result اس کا اِذَا لَبْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا، تو وہ خدا عرش کی طرف راستہ تلاش کرتا تاکہ عرش پر قبضہ کر لے۔ یعنی دنیا میں بھی جو چھوٹے مہاراجے ہوتے ہیں، یہ چھوٹے کنگز ہوتے ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بڑے کنگ کو قتل کر کے خود اقتدار پر قبضہ کر لیں۔ اسی کے اوپر پوری بدماشی دنیا کے اندر حکمرانوں کی چل رہی ہے اور اسی کے لیے کوششیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر میرے ساتھ کوئی اور الہ ہوتا تو اس کی بھی خواہش ہوتی کہ میں عرش پہ قبضہ کر کے میں کیوں نہ بڑا خدا بن جاؤں، تو وہ ضرور عرش کا راستہ تلاش کرتا۔ سبحانہ وتعالی، وہ پاک ہے، بہت بلند و بالا ہے، عما یقولون، ان باتوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی یہ کسی کو خیال نہ ہے کہ اسے کوئی ٹینشن ہوگی ہے کہ لوگ اس کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ بہت بلند ہے ان ساری جھوٹی باتوں سے اور باطل نظریات سے۔ علوا کبیرا، وہ بہت عالی شان اور علو اور بلندی والا ہے، بہت بڑی بلندی والا۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، لیکن وہ اپنے عرش پہ ہوتے ہوئے نحن اقرب الیہ من حبل الورید بھی ہے، ہم تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ تمہارے قریب۔ سورۃ المجادلہ میں آیا کہ تم تین نہیں ہوتے کہ چوتھا تمہارا خدا تمہارے ساتھ، اور تم پانچ نہیں ہوتے کہ چھٹا تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوتا، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كَانُوا، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ لیکن اس کی تفصیل میں پھر ہم نہیں پڑھتے، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، وہ اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور وہ اپنے عرش پر مستوی ہوتے ہوئے ہماری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ اب یہ پھر ڈیٹیلز ہیں، ظاہر ہے متشابہات ہیں، ان کی ڈیٹیلز میں تو داخل ہونا جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ 11,000 وولٹ کو ہاتھ لگانے والی بات ہے، یہ تو متشابہات کے پیچھے پڑنے والی بات ہے۔ اور اہل ایمان کی نشانی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں کہ اہل ایمان وہ ہیں کہ جو ان تمام آیات کے بارے میں کیٹاگوریکل اعلان کر دیتے ہیں کہ ہم یہ تمام آیات پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے رب کی طرف سے ہیں، اور ساتھ پھر وہ دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، اے عطا فرمانے والے، آمین۔